السلام علیکم، آج کا ٹاپک ہے ردر فورڈ اٹامک ماڈل۔ اب چیزیں تو ڈسکور ہو گئی، سب ایٹامک پارٹیکل، اب ایٹم میں یہ پائی کیسے جاتی ہے یہ ڈھونڈنا بہت ضروری تھا۔ اس کے لیے ایٹم کے ڈفرنٹ ماڈل پیش کیے جاتے ہیں یا اسٹرکچر آف ایٹم۔ پہلی دو تھیوری سے ریجیکٹ ہو گیا، اٹامک تھیوری بھی ریجیکٹ ہو گئی تھی، اور پلم بڈنگ تھیوری، ڈیموکریٹس کا بھی کام ہو گیا، جیڈو تھامسن کا بھی کام ہو گیا، پلم بڈنگ تھیوری بیکار ہو گئی، وہ اس نے ریجیکٹ کی تھی ردر فورڈ نے، کیونکہ اس نے ایک تو نیوٹرون ڈسکور ہو گیا جس کا اس میں ذکر نہیں تھا، اور دوسرا اس میں نیوکلس کا کوئی ذکر نہیں تھا، اور اس میں الیکٹرون یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ باہر شیلز میں موو کرتے ہیں۔ اب اس نے گولڈ فوائل ایکسپیریمنٹ، اس کے ایکسپیریمنٹ کا نام ہے گولڈ فوائل ایکسپیریمنٹ۔ گولڈ فوائل فوائل کا مطلب ہوتا ہے کوئی پتلی سی کوئی فوائل، گولڈ فوائل گولڈ کا ایک پتلا سا ٹکڑے کو کہتے ہیں، بہت باریک، بہت ہی زیادہ باریک۔ اس میں اس کی تھکنیس کی آلموسٹ 0.00004 سینٹی میٹر۔ اگر اس کو سائنٹیفک کنڈیشن میں کریں 1 2 4×10⁻⁵ ابھی بھی سینٹی میٹر ساتھ لگا ہوا، سینٹی اگر سینٹی ڈالیں تو 4×10⁻⁷ میٹر، اتنا باریک تھا گولڈ کا پتری سے۔ اس کے اوپر بمبارڈمنٹ کروائی گئی الفا پارٹیکلس کی۔ الفا پارٹیکلس ہیلیم کے نیوکلس ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کا کلوز ویو لے کے دیکھیں کہ یہ کیسا ہوا، یہ اس کے اندر کچھ ایٹمز ہیں گولڈ فوائل کے اندر، اور یہاں پر مختلف پازیٹیو ریز کی بمبارڈمنٹ کروائی گئی ہیلیم کی۔ دیکھا گیا کہ تقریباً 20,000 کے قریب یہ پارٹیکلس تھے الفا پارٹیکل، اس میں سے زیادہ تر جو تھے انڈیفلیکٹڈ گزر گئے۔ میں ان کو وہ نہ ان کا پاتھ چینج ہوا نہ کچھ اور ہوا ان کے ساتھ، یہ سیدھے سیدھے گزر گئے۔ لیکن کچھ جو تھے ان میں سے ان کی ڈیفلیکشن ہوئی، لیکن وہ تھوڑے اینگل پہ ایسے آئے اور ایسے گزر گئے، ایسے آئے اور تھوڑے سے اینگل پہ ڈیفلیکٹ ہو گئے۔ لیکن کچھ ان میں سے پارٹیکل جو تھے ان کی ڈیفلیکشن بہت بڑے اینگل پہ، یہ بالکل جو اس کے سامنے نیوکلس کے سامنے یہ آیا اور اس کا پاتھ بالکل ہی چینج کر دیا گیا، بالکل ہی چینج کر دیا گیا یہ ڈیفلیکشن۔ ایسے لارج ڈیفلیکشن والے پارٹیکلس کم تھے، نو ڈیفلیکشن والے تعداد زیادہ تھی، اور اسمال ڈیفلیکشن والے بھی اتنے زیادہ نہیں تھے لیکن تھے اسمال ڈیفلیکشن۔ اب جو انڈیفلیکٹڈ گزر گئے مطلب وہ کسی چیز سے ٹکرائے نہیں، زیادہ پارٹیکل کسی چیز سے ٹکرائے نہیں، ویسے گزر گئے۔ اب اسمال ڈیفلیکشن شو کر رہی تھی کہ ان کے جیسا ہی چارج شاید کوئی تھا جس نے ان کو ریپلشن دی، اور وہ اس کے قریب جانے کی وجہ سے، مطلب ابھی اس سے ٹکرائے نہیں تھے، اس کے قریب سے گزرا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈیفلیکٹ ہو گئے۔ اور تیسری جو تھی لارج ڈیفلیکشن، اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ یہ اپنے جیسے کسی پازیٹیو چارج سے ٹکرائے ہیں، اور وہ پازیٹیو چارج یا تو ان کے برابر تھا یا اس سے زیادہ اسٹرانگ تھا، پازیٹیو تھا، اس لیے اتنے لارج اسکیل پہ ڈیفلیکشن ہو گیا۔ اب یہ دیکھا گیا کہ زیادہ تر ایٹم کا والیوم خالی ہے، کیونکہ اگر اتنا والیوم خالی نہ ہوتا تو اتنے سارے پارٹیکلس 20,000 میں سے صرف چاند کی ریفلیکشن نہ ہوتی، زیادہ کی ہوتی ریفلیکشن، مطلب 99.99% ایٹم ایمپٹی ہے۔ لیکن اس کے ایک حصے میں ایک ایسا حصہ ضروری ہے جو پازیٹیو چارج ہے، جو بہت زیادہ پازیٹیو چارج ہے، مطلب ایسا لگتا ہے کہ جیسے پورے ایٹم کا پازیٹیو چارج ہے ہی ایک جگہ پر۔ اور واقعی اگر ایٹم کی مثال دی جائے کہ ایک بہت بڑا میدان ہے، اس میں ایک چھوٹا سا مٹر کا دانہ گرا ہوا تو وہ نیوکلس ہوتا ہے اس کا، اتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ اور واقعی ایٹم جو ہے خالی اسپیس ہے، 99.99% اسپیس ہے ایٹم میں، والیوم خالی ہے اتنا، تو اتنا سا ہوتا ہے نیوکلیس ایٹم کا۔ اور وہ جو پازیٹیو چارج والا سینٹر ہے نا،
اس میں سارے اس کے پازیٹیو چارج ہے، کیونکہ وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس نے لارج اسکیل پہ ڈفلیکشن کرایا، اور اس کے قریب سے بھی کوئی چیز گزرا ہے تو اس کی اسمال اسکیل پہ کم از کم ڈفلیکشن ہوئی ہے۔ تو یہ اس کے ریزلٹس تھے جو رادر فورڈ نے دیے کہ ایٹم زیادہ تر ایمپٹی ہے، دوسرا ایٹم میں نیوکلیس ہے، سینٹر میں نیوکلیس ہے جو سینٹر میں ہے، اور یہ پازیٹیولی چارج ہے، مطلب سارے پازیٹیو چارج ادھر ہی ہیں، اور ری باؤنس مطلب پورا ٹکرا کے واپس آنا شو کرتا ہے کہ جو نیوکلیس ہے وہ ہلکا پھلکا سا کوئی پارٹیکل نہیں ہے، کافی ڈینس اور ہارڈ اور کافی سخت ہے، ٹھیک ہے، اور زیادہ تر پارٹیکلس کا انڈیفلیکٹ ہو کے گزرنا شو کرتا ہے کہ نیوکلیس جو ہے وہ کافی چھوٹا ہے، وہ میں آپ کو ایکسپلین کر چکی ہوں کتنا وہ چھوٹا ہے۔ نیوکلیس جو ہے اسمال سائز کا، نیوکلیس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں پارٹیکلس انسائڈ دا نیوکلیس، ان کو نیوکلیونز کہا گیا، انسائڈ دا نیوکلیس، پارٹیکل انسائڈ دا نیوکلیس وہ کون کون سے ہیں؟ پروٹونز اور نیوٹرون، ان دونوں کو کولیکٹیولی نیوکلیونز کہا جاتا ہے۔ اور ایٹم جو ہے ایز اے ہول نیوٹرل ہے، ایٹم ایز اے ہول نیوٹرل ہے، نیوٹرل ہونے کا مطلب ہے اس کے اوپر کوئی چارج نہیں ہوتا، لیکن چارجز پازیٹیو اور نیگیٹو اس میں پھر بھی ہے، اس کا مطلب ہے پازیٹیو اور نیگیٹو چارج کی تعداد برابر ہوتی ہے، الیکٹران اور پروٹون کی تعداد ہمیشہ ایک نیوٹرل ایٹم میں برابر ہوتی ہے جب تک وہ آئین نہ بن جائے۔ اور نیوکلیس میں الیکٹران نہیں پائے جاتے، نیوکلیس سے پازیٹیولی چارج ہوتا ہے، اگر الیکٹران نیوکلیس میں پائے جاتے تو نیوکلیس پہ بھی کوئی چارج نہ ہوتا، نیوکلیس پہ چارج کا نہ ہونا ظاہر کرتا ہے اس میں پروٹونز ہیں، اور نیوٹرونز پھر بعد میں فردر میں بھی ایکسپیریمنٹ سے ڈسکور ہوا، لیکن الیکٹران نہیں ہے، تو الیکٹران کہاں ہے؟ تو اتنے کا الیکٹران اس کے آؤٹ سائڈ ہے، نیوکلیس کے باہر کہیں روٹیٹ کر رہے ہیں، وہ جو راستوں میں جن دیکھے راستوں میں روٹیٹ کر رہے ہیں ان کو شیلز کہتے ہیں ہم آج کل، اوکے، لیکن اس میں کچھ ڈیفیکٹس تھے، یہ کافی حد تک بہتر تھیوری تھی، کیونکہ پلم پوڈنگ تھیوری کے بعد یہ کافی بہتر تھی، جس میں نیوکلیس کا بھی ذکر ہو گیا، نیوٹرون، پروٹون، الیکٹرون، ہر چیز کا ذکر کرتے ہوئے، لیکن اس میں بھی سب سے زیادہ دو اعتراضات اٹھائے گئے۔ اس ٹائم ریڈیشن تھیوری بہت زیادہ چل رہی تھی، انہوں نے کہا الیکٹران، اس نے کہا تھا الیکٹران کنٹینیوسلی موو کر رہے ہیں اور انرجی ایمٹ کر رہے ہیں، اگر انہوں نے کہا اگر الیکٹران کنٹینیوسلی انرجی ایمٹ کر رہے ہیں، انرجی ایمٹ کر رہے ہیں، انرجی نکال رہے ہیں یا ایبزارب کر رہے ہیں، تو جب اسپیکٹرم دیکھا گیا، مطلب اس کو آبزرو کیا گیا ود دا ہیلپ آف اسپیکٹرم، اسپیکٹرم کہتے ہیں کسی بھی چیز کا لائٹ کا گراف، تو ہر چیز کا بن جاتا ہے وہ اسپیکٹرم، اور اب اس میں مزید جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایف ایس سی کا ٹاپک ہے اصل میں، تو اس کا جب اسپیکٹرم دیکھا گیا تو وہ اصل میں نظر جو آیا وہ لائن اسپیکٹرم تھا، لیکن جو رادر فورڈ کے ماڈل کے مطابق کنٹینیوس اسپیکٹرم ہونا چاہیے، کنٹینیوس اسپیکٹرم کسی بھی اس کا کنٹینیوس اسپیکٹرم، لائن اسپیکٹرم سب ایٹامک پارٹیکلس کا آتا ہے، یہ ایٹم کی جب ایٹم یا اس سے نیچے بات چل جائے تو لائن اسپیکٹرم آتا ہے، اس سے اوپر کی باتیں رہیں تو کنٹینیوس اسپیکٹرم ہوتا ہے، یہ اسپیکٹرم کا وہ اگر جنرل میں بننے والا۔ دوسرا تھا کہ اگر الیکٹران کنٹینیوسلی انرجی ایمٹ کر رہا ہے تو آہستہ آہستہ الیکٹران کی انرجی کم ہو جائے گی، انرجی اتنی کم ہو جائے گی کہ وہ آخر کار نیوکلیس میں گر جائے گا، فال ان سائڈ دا نیوکلیس، اگر پہلے الیکٹران ایسے، یہ نیوکلیس ہے، الیکٹران ادھر موو کر رہا ہے، اگر یہ کنٹینیوسلی انرجی ایمٹ کر رہا ہے تو یہ اتنے بڑے پاتھ میں نہیں گھوم سکتا، پھر یہ کیا کرے گا؟ اپنا چھوٹا کرے گا راستہ، پھر اور چھوٹا کرے گا، رادر فورڈ کے مطابق پھر اور چھوٹا کرے گا، چھوٹا کرے گا، ایک وقت آئے گا کہ یہ اس میں ہی گر جائے گا، اور جب یہ اس میں گر جائے گا تو پازیٹیو نیگیٹو چارج کا کنسیپٹ ختم، سب کچھ ختم، ایٹم برباد ہو گیا، ایٹم کولیپس کر گیا، ایٹم تباہ ہو گیا، جبکہ
لا آف کنزرویشن آف میٹر کہتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ اگینسٹ دا لا آف کنزرویشن آف میٹر. دو لاز ہیں جو آج تک یہ لا ہے، لا کو کوئی بھی ڈس اوبے نہیں کر سکتا کوئی بھی چیز. لا آف کنزرویشن آف میس کے اگینسٹ آ رہا ہے، اس لیے ایسا پاسبل نہیں ہے. تو یہ تھیوری ریجیکٹ ہو گئی، یہ تھیوری ریجیکٹ ہو گئی. لیکن اس کی بہت سی باتیں جو اچھی تھی، وہ سب سے اچھی بات یہ تھی نیوکلس کا ڈسکور ہونا. ابھی تک نیوکلس انڈسکور تھا، اسی بندے نے نیوکلس ڈسکور کیا. اور تمام سب ایٹمک پارٹیکلس کا بھی اندازہ، مطلب الیکٹرون کہاں موو کرتے ہیں یہ بھی اسی نے بتایا کہ شعلے میں موو. اب یہ شعلے میں انرجی کم ہو جاتی ہے، یہ اس کی غلطی تھی، اس کو ٹھیک کیا آگے ایک اور تھیوری نے، بہت تھیوری نے.